تو اس لیے گزارش ہے، وہی راستہ ہے تعلیم و تربیت کا، اور اسی راستے سے ہم اصل ہدف تک پہنچیں گے، ورنہ خالی تعلیم زندہ ہو جائے اور ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق میں دین ظاہر نہیں ہو۔ استعداد بہت ہے، استعداد ہے، اللہ کا فضل ہے، طلب بھی ہے، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی۔ دیکھو کتنی ساری حفظ کلاسیں ہیں، 5 بجے سے ان کی مائیں اٹھ کر ان کو بھیجتی ہیں، یہ ان کی دین کی طلب ہے، ورنہ کون بھیجتا ہے؟ دیگر علاقوں میں جاتے ہیں، دینی تعلیم کی اہمیت نے، دنیا کی تعلیم کے لیے مائیں دن بھر ان کے پیچھے تھکتی ہیں، لیکن ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے 5 بچوں کی ماں راضی نہیں ہے، اور یہاں 5 بچوں کی ماں کی نیت یہ ہے کہ 5 کو حافظ بنانا۔ ان کو کوئی سمجھاتا ہے برائے 2 کو در نہیں، حافظ تو بنانے کے جو اس کے بعد پڑھے گا، ایسی طلب کہاں ملے گی؟ جذبات ہیں، طلب ہے، اس کی ہم صحیح قدر کریں تو انشاءاللہ اس راستے سے جو ہے ایک وہ صحیح چیز وجود میں آئے گی، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آئی، اور جو ہر زمانے میں امت سے جس کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ہم اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو کمزوریاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم خود اس کو دور کریں گے، اور اپنے گھروں پر محنت کرتے ہوئے اپنے محلے میں ایک محنت کا سازگار ماحول قائم کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی تقاضوں کی، اپنے راحت اور آرام کی، اپنے جذبات کی، بلکہ بہت ساری اپنی ضرورتوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی انشاءاللہ ہم قربانی دے دیں گے، لیکن ایک پاکیزہ ماحول بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مستورات کے عزائم تو کر لیے ہیں کہ کرنے کے عزائم ہو؟ چلو ایک حلقہ اس کا لگا دیں گے کسی وقت ہلکے تھوڑی دیر بعد، اور امور ہو جائے گا، اس وقت عزائم کریں مستورات کے بھی۔ ابھی کارگزاری تو سنیں کہ کافی کم یہ پچھلے 2 مہینوں میں محنت رہی ہے، اب اگلے 2 مہینوں میں اس کی تلافی بھی کرنی اور آگے بڑھنا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا ایک امر ہے جو پہلے ماشاءاللہ تقریباً 2009 سے ہمارے پورے صوبے میں اجتماع سے پہلے ایسی بستیاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں، جہالت کی وجہ سے یا وہ غلط فہمی کی وجہ سے دین کی محنت سے دور ہیں، ایسی بستیوں میں محنت کا نظام ہے۔ کارگزاری کے درمیان میں مقامی کام، دوسرے گشت کے خیر وزا جماعتوں کی ضمن میں کافی مذاکرہ ہوا، اس کی ترتیبیں سوچنا، تدبیریں کرنا، مسلسل محنت کرنا۔ اس کا ایک حصہ جو ہے ہماری زونوں کی جماعتیں بھی ہیں کہ ہر سال ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے 8 زون بنے ہوئے ہیں، اس میں ایسی بستیاں ہیں 6 اطراف کے اور 2 شہر میں، ایک گودرا میں، ایک دوحت میں ایک جماعت چلتی ہے۔ ان کا خاص ہدف یہی رہتا ہے کہ اپنے اپنے زون میں پیدل سفر کر کے ایسی جگہوں پر جہاں پر یعنی قیام کی جگہ نہیں تو اپنا تمبو باندھ کر رہ کر لوگوں پر محنت کرنا ہے، اور یہ بہت مؤثر عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک طرف تو ہمارے صوبے میں بہت ساری بستیاں جو غیر مانوس تھی مانوس ہوئی، ایسے اگر 1000 مکتب کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا، پورے صوبے کے اگر ملا سارے اضلاع کے تو 1000 جیسے مکتب نئے شروع ہوں گے پچھلے 2009 سے ابھی تک، جہاں پہلے تصور نہیں تھا کہ یہاں مکتب، بلکہ وہ اس کو سوچ بھی نہیں رہے تھے، وہ تو جب گئے تو تقاضا پیدا ہو گیا، ہوا ہوتے تو یہ 2009-10 سے لے کر ابھی تک ایسے تمام کچھ میں بھی ایسے کتنے مکتب شروع ہوئے اپنے یہاں، اور سارے اضلاع میں، سورت، احمد آباد، سب جگہ پر۔ تو یہ وہ زونوں کی محنت کی ان چلنے والوں کو پتہ نہیں کتنی مسجدیں ان علاقوں میں بنی، کتنے لوگ نمازی بنے، کتنوں کی غلط فہمی دور ہو کر وہ غلط عقائد سے نکل کر صحیح عقیدوں کی طرف آ گئے۔ ان نکلنے والوں کو خود کو پتہ نہیں، وہ کوئی عیسائی، اگر وہ کوئی ایک اسکالر کا واقعہ سناتے تھے مولانا زاہد الراشدی رحمۃ برکاتہ، کہ وہ مجھے ایک جگہ کانفرنس میں گئے تو ملا تھا، تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ جو تمہارے اسلام میں مکاتب فکر ہے، دیوبندی، بریلی اور اہل حدیث، 3 بڑے مکتب ہو گیا، تو اس میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث 3 مکتب فکر ہے۔ یہاں ہندوستان سے جو چلنے والے مکاتب فکر ہے، بریلوی، دیوبندی، تو غیر ایشین لوگوں میں یہ مکتب فکر کے لوگ نہیں ہیں،
لیکن صرف دیوبندی مکتب فکر ہے، یعنی یورپین آدمی دیوبندی ہے اور افریقن آدمی دیوبندی ہے، پراپر افریقن ہے لیکن وہ دیوبندی ہے فکرن. تو اس کی وجہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیسے دیوبندی بنے. وہ ہے نہیں افریقہ کا آدمی لیکن وہ جڑ گیا اہل دیوبند سے، علماء دیوبند سے. تو وہ اس نے سارا حساب نکال کر کہا کہ اس کی وجہ جو ہے حضرت شیخ کی فضائل اعمال ہے، کہ یہ فضائل اعمال کی وجہ سے دیوبندی بن گئی. وہ ان کے علاقوں میں پڑھی گئی وہ، اور وہ حضرت شیخ کے توسط سے وہ اس فکر سے متعلق ہو گئی. تو ایسے یہ زونوں میں چلنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے نمازی بنے ہیں، کتنے روزہ رکھنے والے بنے ہیں، کتنے دیہاتوں میں تراویح شروع ہوئی، کتنے مکاتب شروع ہوئے، کتنے حافظ بن چکے اور ان کے بچے عالمیت کی تعلیم کے لیے مدرسوں میں جا چکے ہیں. یہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ خیر وجود ایک طرف تو یہ کام ہے. دوسری طرف جو کام ہوا کہ جو جمود ہمارے اندر آیا تھا اور قربانی کی روح نکلی تھی ہماری محنت سے، چلت پھرت تو تھی لیکن اکثر جماعتیں اس وقت تقاضا کرتے بھائی ذرا اچھا رخ دینا، اور اگر چلی گئی کسی رخ پر تو بہت سی جماعتیں واپس آ جاتی تھی، رخ بدلواتی تھی. پہلے بہت ہوتا تھا رخ بدلنے کی بات آتی تھی، وہاں جانے کے بعد کہ بھائی 20 دن ہو گئے بہت گرمی ہم نہیں ٹھہریں گے یہاں. اب الحمدللہ اس وقت جو ہے 100 میں سے مشکل سے کوئی ایک جماعت کا رخ بدلنا پڑتا ہے، اور وہ بھی معقول وجوہات ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی جس کی وجہ، ورنہ گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے. بلکہ پہلے بہار کا نام سن کر لوگ بھاگتے تھے، اور ابھی وہاں سے بھی یعنی رخ طے کرتے ہیں تو مشکل سے کوئی جماعت کم نہیں جائیں گے، اور مشکل آسام کے علاقوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، اور بیرون ملکوں میں جو جماعتیں اس وقت جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں بیرون والے کہ آپ کے وہاں کی جماعت آتی ہیں. تو ہم لوگ مشورہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ بھئی بیچارے آئے ہیں گجرات سے آئے ہیں، ان کو ہم کوئی ایسا علاقہ دیں ذرا وہاں تھوڑا سا. اور جماعت کو پوچھتے ہیں بھئی کیا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم کو ایسے علاقے میں بھیجو جہاں آج تک کوئی جماعت نہ گئی. بولے تو ہم تو سوچنا ہی اس وقت شروع کرتے ہیں ان کے تقاضے پر، ورنہ ہمارے تو ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہاں بھی جماعت بھیجنی ہے جہاں جماعت نہیں گئی. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ملک میں تو سبھی جگہ ایسی ہیں جہاں جماعتیں گئی ہیں. تو پھر وہ دوسرا تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ بھیجو جہاں جماعت گئے ہوئے بہت سال ہو گئے. تو یہ جو بولنے کی استعداد بنی ہے وہ یہ زونوں سے بنی. اور پھر اتنا نہیں کہ خالی اتنا کہہ رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد ایسی بستیوں میں 3-3 مہینے 4-4 مہینے جہاں بجلی نہیں، افریقہ میں جہاں سڑکیں نہیں. ہمارے ایک جماعت ایک علاقے میں جا کر آئی تو وہ جب واپس آئے میں نے پوچھا کیسا رہا، خیریت رہی؟ بہت اچھا ہوا، تشکیلیں ہوئی، وصولیاں ہوئی، کام ہوا. پھر اور باتیں ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہاں جب ہماری جماعت وہاں سے واپس آ رہی تھی نا تو الیکٹرک کے تھمبے وہاں ڈال رہے تھے، وہ یعنی بجلی ادھر جا رہی تھی، اب ہماری واپسی ہو رہی تھی اور حکومت کے لوگ بجلی کے کھمبے گاڑ رہے تھے، یعنی اب بجلی وہاں داخل ہو رہی تھی. وہاں انہوں نے پورے 90 دن گزارے تھے اس علاقے میں کہ جہاں کچھ نہیں. تو یہ استعداد بنی ہمارے مجمع زونوں کے ذریعے سے. تو اس لیے ابھی آگے اس سال پھر ہمارے اجتماع طے ہوئے ہیں. ہمارا جنوری کی 3-4 جنوری کو ہمارا ضلع پنجمال کا اجتماع ہے. تو 2 جنوری کو چلنا ختم ہو جائے ان کا، 2 کو ہے 2 سے 2 کی شام سے اجتماع شروع ہوگا نا اپنا، 3-4 تاریخ ہے، 2 کی شام سے 2 جڑ جائیں گے. تو 2 کو چلنا ختم ہوا. ایسی تاریخ کون سی ہوگی؟ 23 دسمبر. اچھا ہاں دسمبر. 23 نومبر، تقریباً مہینہ باقی ہے بیچ میں. اچھا 2 مہینے باقی ہیں ابھی، تقریباً 2 مہینے باقی ہیں، تقریباً اس کو 2 مہینے کا وقت باقی ہے. وہاں سے ہمیں یہ جماعتیں چلانی ہیں اور اس سال ایک جماعت چلانی ہے. آئندہ اللہ توفیق دے اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے جیسے ہم پہلے بھی چلائے چکے ہیں اور اس میں سے ہمارے بہت سے ساتھی چل بھی چکے ہیں، اور اب 3-4 سال اس کو ہو گئے کہ جماعتیں اس طرح باقاعدہ نہیں چلی. گزشتہ سال چلی تھی، اخیر میں بنا دی تھی، لیکن اس کی شروعات جو ہوئی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے ذمہ دار ساتھیوں نے پہل کی تھی اس وقت حلقوں کی. بلکہ پرانے ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی شاید بچا ہو کہ جس کا زبان میں چلنا نہ لگا، اکثر ساتھیوں نے لگا دیا. صاحب نے بھی لگایا تھا، اسحاق بھائی نے لگایا تھا، اور اکثر ساتھی عارف بھی گئے تھے.
فاروق بھائی بھی گئے تھے، اکثر نے اس وقت لگایا تھا، تو ذمہ داروں نے جب پہل کی تھی تو وہ سلسلہ چل پڑا تھا اور خوشی سے جاتے تھے ساتھی کے، بلکہ کارگزاری جب پوچھتے تھے اخیر میں تو یہ تاثر ہوتا تھا کہ آئندہ زون میں ہی چلا جائے، پھر تو طے کرنا پڑا تھا مشورے سے کہ ہر سال زون میں نہیں بھیجیں گے، 1-2 سال یہ ہوا تو پھر یہ طے ہوا کہ کم از کم 1 سال زون میں 1 سال باہر جائے، پھر دوسرے سال زون میں لگوائے۔ تو اس لیے اس وقت بھی گزارش ہے کہ ہمارا یہ مجمع جو ہے، یہ مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنے ضلع کے زونوں میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی لگائیں گے، کون کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو کر بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ زون میں چلہ لگائیں گے اس سال۔